अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सी। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, इससे कबल तहारत के मसाइल में हमने रफ़ा हाजत के मसाइल को समझा था और उसी बात को इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे मज़ीद समझते हैं कि क़ज़ाए हाजत के लिए बंदा जाता है तो दो ही प्लेसेस हैं क़ज़ाए हाजत के लिए, एक वाशरूम लैट्रीन यानी कोई सेफ्टी वाली जगह, इसके अलावा खुली फ़ज़ा है। तो इन दोनों सूरतों के अंदर जाने से कबल दुआ का एहतमाम करना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाई है। वो दुआ के अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। इसका तर्जमा, ऐ अल्लाह मैं नापाक जिन्नों और जिन्नियों से तेरी पनाह चाहता हूँ। यानी जब बंदा ये दुआ पढ़ लेता है तो फिर अल्लाह की पनाह के अंदर आ जाता है, अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है, फिर नापाक जिन और जिन्नियों से तकलीफ़ और नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। एक मुसलमान मोमिन का अकीदा भी यही होना चाहिए कि जब बंदा अल्लाह की हिफाजत के अंदर आ जाता है तो फिर उसे किसी तरह की भी परेशानी, किसी तरह के भी मसाइल का उसे सामना नहीं होता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हिफाजत करते हैं। तो इस दुआ के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो बंदा अल्लाह की हिफाजत के अंदर आ जाता है। तो ये दुआ का एहतमाम करना चाहिए बैतुल खुला में जाने से कबल, यानी बैतुल खुला में या खुली फ़ज़ा में आप पेशाब कर रहे हैं, क़ज़ाए हाजत कर रहे हैं, तो उससे कबल ये दुआ पढ़नी है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी होगी, आपकी सुन्नत पर अमल का भी अजर होगा, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके ज़रिए से हिफाजत भी होगी। और जब वाशरूम से निकलना है तो बाहर निकलने के बाद खुली फ़ज़ा के अंदर पेशाब कर रहे हैं तो तब भी वहाँ से फ़रागत के बाद उस जगह से हट के ये दुआ अल्फाज कहने हैं, गुफ़रानक। तो इस अंदाज से मतलब क़ज़ाए हाजत के ये तरीका है क़ज़ाए हाजत का, इस तरह से मतलब इस मामले को सारे को करना चाहिए। और फिर उसके बाद जब क़ज़ाए हाजत से बंदा फ़रागत करता है तो फिर उसके बाद है इस्तंजा। तो इस्तंजा जो है ये दो चीज़ों से किया जाता है, एक पानी के साथ और एक मिट्टी के साथ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी मयस्सर होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी से करते थे। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तंजी बिल मा, ये जामे सही बुखारी की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी से इस्तंजा किया करते, और जब कभी पानी मयस्सर ना होता तो फिर मिट्टी के ढेले भी इस्तेमाल किए जाते। तो जब भी कोई बंदा इस्तंजा करे तो सबसे पहले पानी उसके लिए हो तो पानी से इस्तंजा करे। अगर पानी मौजूद नहीं है, मुयस्सर नहीं है, तो फिर मिट्टी के साथ इस्तंजा कर ले। तो मिट्टी के साथ जब इस्तंजा करना है तो फिर 3 ढेले होने चाहिए, कम अज़ कम 3 ढेलों के साथ जो है वो इस्तंजा करे। इससे ज़्यादा जो है अगर ज़रूरत के तहत ज़्यादा हो तो फिर वो तो मजबूरी है, ज़रूरत के तहत ज़्यादा भी कर सकता है। तो इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तंजा करने का यानी ये हुक्म दिया है, इस अंदाज से इस्तंजा किया जाए, यानी पानी के साथ इस्तंजा या मिट्टी के साथ इस्तंजा। तो कम अज़ कम 3 ढेले इस्तेमाल किए जाएँ। और एक बात जो पीछे रह गई है मैं वो भी अर्ज़ कर देता हूँ कि पेशाब जो करना है, कुछ ऐसे जगह हैं, कुछ ऐसे मकामात हैं जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब करने से मना किया है, यानी उन जगहों से परहेज़ करना चाहिए। अक्सर व बेशतर हमारे मुआशरे के अंदर इस चीज़ का एहतमाम नहीं किया जाता, ला इल्मी की बिना पर है, इल्म नहीं होता, ला इल्मी की बिना पर ऐसा किया जाता है कि उन चीज़ों से मतलब गुरेज़ नहीं किया जाता, परहेज़ नहीं किया जाता। कुछ जगह हैं जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि वहाँ पर पेशाब न किया जाए। वो जगह हैं कि एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सायादार दरख्त के नीचे पेशाब करने से मना किया है। यानी सायादार दरख्त जहाँ पे लोग ठहरते हों, ना भी ठहरते हों, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सायादार दरख्त से मना कर दिया है, तो वहाँ पर
پیشاب نہ کیا جائے۔ اس کا ریزن تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ریزن کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ کچھ بھی تلاش نہ کیا جائے، بس صرف یہ فوکس کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا ہے تو لہذا منع ہوا جائے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی اس چیز سے منع کیا ہے کہ سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب کیا جائے۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے اندر جہاں پہ وہ راستہ چلتا ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، راستہ ہے، لوگوں کی مطلب چلنے پھرنے کی جگہ ہے، تو وہاں پر بھی پیشاب کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ قبرستان ہے۔ قبرستان کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب کرنے سے منع کیا ہے کہ جہاں پہ قبریں بنی ہوئی ہیں، قبروں کا احترام ہے، تو وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح سے چوتھی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی کے اندر پیشاب کرنے سے منع کیا کہ پانی کھڑا ہے، کسی گڑھے کے اندر ہے، کسی کھالے کے اندر ہے، جہاں کہیں بھی ہے، تو کھڑے پانی کے اندر پیشاب کرنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانہ، باتھ روم جہاں پہ غسل کیا جاتا ہے، مطلب نہایا جاتا ہے، تو وہاں پر جو ہے جہاں پر غسل کیا جاتا ہے وہاں پر پیشاب کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ ہاں، کچھ یہ جو ہمارے ہاں معاشرے کے اندر چلتا ہے کہ باتھ روم اور لیٹرین یعنی نہانے کی جگہ اور پیشاب کرنے کی جگہ متصل ہوتے ہیں، علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن اس کی سیٹ تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے، تھوڑا سا ڈسٹینس اس کے اندر ڈالا ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، علیحدہ ہے، لیکن وہاں بھی اس سے بھی بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، سیپریٹ ہونا چاہیے، علیحدہ علیحدہ سارا نظام ہونا چاہیے۔ تو بہرحال کسی مجبوری کے تحت اگر ایسا کر لیا جائے تو وہ بھی ڈسٹینس ہونا چاہیے، علیحدہ ہونا چاہیے، اس کی سیٹ تھوڑی سی اوپر ہونی چاہیے جہاں پہ پیشاب کیا جائے، تو تاکہ وہ اس کا ڈسٹینس جو ہے وہ مکمل واضح ہو، تو اس انداز سے وہاں پہ پیشاب کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں پہ غسل کرنا ہے تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم پڑھ رہے تھے کہ استنجا پانی کے ساتھ اور مٹی کے ساتھ کیا جائے، تو اسی طرح سے یہ بات بھی انتہائی سمجھنے والی ہے کہ استنجا جو ہے کن چیزوں سے نہیں کرنا چاہیے، کن چیزوں سے نہیں کرنا چاہیے، یہ بات بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے، اور دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔ تو گوبر اور ہڈی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، ریزن ویسے اس کے موجود ہیں کہ منع کیوں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جنات آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری خوراک کی تذلیل کی جاتی ہے، ہماری خوراک کے ساتھ جو ہے لوگ وہ استنجا کرتے ہیں، اس کے اوپر پیشاب کرتے ہیں، اس کی مطلب تحقیر کرتے ہیں۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، کوئی بھی مخلوق ہے، کسی بھی مخلوق کا جو کھانا ہے اس کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے، تحقیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ جنات بھی ایک اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، باقاعدہ اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے تحت اللہ رب العزت نے ان کا بڑا مقام رکھا ہے۔ تو بہرحال ان کی خوراک کی تحقیر اور تذلیل نہ کی جائے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ گوبر اور ہڈی کے ساتھ جو ہے وہ مطلب استنجا نہ کیا جائے، نہ اس کے اوپر پیشاب کیا جائے، کیونکہ اس کی تحقیر اور تذلیل ہوتی ہے۔ جیسا کہ یہ گوبر جو ہے وہ مطلب خشک ہو، جس کسی بھی کیفیت کا ہو، گوبر کے ساتھ جو ہے وہ استنجا نہ کیا جائے۔ بعض اوقات یہ گاؤں کے اندر مطلب اپنا پاتھیاں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، بعض اس کے ساتھ استنجا کر لیتے ہیں یا ان کے اوپر پیشاب کر دیتے ہیں، تو یوں اس انداز سے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور ہڈی جو ہے اس سے بھی منع کیا، تو یہ بھی گوشت ہمارے گھروں کے اندر کھایا جاتا ہے، تو گھروں کے اندر کھانے کے بعد جو ہے پھر اس کو اپنے چارپائیوں کے نیچے یا جہاں کہیں بھی جیسے ویسے پھینک دیا جاتا ہے گھروں کے اندر اکثر، یعنی کہ یہ گاؤں کے اندر ماحول ہوتا ہے اس طرح کا، شہروں کے اندر تو شاید تھوڑا سا یعنی کہ بہتر ہوتا ہے ماحول۔ بہرحال ماحول جیسا بھی ہو، یعنی ایسا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ ہڈیوں کو بکھیر دیا جاتا ہے، گھروں کے اندر کھاتے ہیں، کھانے کے بعد پھر ان کو ویسے پھینک دیا جاتا ہے، پھر جب فرصت ہوتی ہے تو جب جھاڑو دیا جاتا ہے اور صفائی ستھرائی ہوتی ہے، اس سے قبل اس کا کوئی یعنی اس کو علیحدہ اہتمام نہیں کیا جاتا، پھینک دیا جاتا، تو پھر رات کو بچے سو جاتے ہیں، چھوٹے بچے اس کے اوپر پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں۔ تو پیشاب کرنے کے ساتھ ان ہڈیوں چونکہ کھانا ہے ان کا تحقیر ہوتی ہے، ان کے کھانے کی تذلیل ہوتی ہے، تو پھر وہ ان بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں بچے کو جنات ہو گئے ہیں،
باہر کی چیزیں ان کو یعنی کہ لگ گئی ہیں، یا پھر سیب ہو گیا ہے، مختلف قسم کے جنات پھر اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ یہ بڑوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا ہے۔ ریزن جو ہے وہ ریزن موجود تھا، میں نے عرض کر دیا ہے، وگرنہ اگر ریزن موجود نہ بھی ہوتا تو پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا ہے، تو لہذا ہمیں منع ہو جانا چاہیے۔ ایک امتی کا وتیرہ، ایک مسلمان کا ایمان ایسا ہی ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیز سے منع کر دیا ہے تو بس یہ کام فائنل ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی دوسری بات نہیں، کوئی ڈسکسیشن نہیں، بس نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، اس چیز سے منع ہو جانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ العزیز باقی اس کے آگے جو ہے مسائل جو انشاءاللہ مزید پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق بخشے۔ وما علیہ الا البلاغ۔